اللہ مکان میں بھی نہیں ہے، اور لا یجری علیہ زمان، اللہ پر زمان بھی جاری نہیں ہے۔ زمان کس کو کہتے ہیں؟ صبح شام صبح شام، یہ کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان الزمان عبارت عن متجدد یقدر بھی متجدد آخر، یہ میں دوبارہ پھر نہیں دہراؤں گا۔ ان الزمان متجدد یقدر بھی متجدد آخر، زمانہ وہ ہے کہ ایک متجدد دوسرے متجدد کو اس سے معلوم کرے۔ اڑے منٹ کس کو کہتے ہیں؟ 60 سیکنڈوں کو کہتے ہیں۔ اڑے گھنٹہ کس کو کہتے ہیں؟ 60 منٹوں کو کہتے ہیں۔ اور اڑے دن کس کو کہتے ہیں؟ 12 گھنٹوں کو کہتے ہیں۔ ہفتہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کر 7 دنوں کو کہتے ہیں۔ مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 ہفتوں کو کہتے ہیں۔ سال کس کو کہتے ہیں؟ 12 مہینوں کو کہتے ہیں۔ الزمان عبارت عن متجدد، ٹک 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 ٹک، پہلے والا ٹک تو دوسرا نہیں تھا، پہلے والا ہو گیا دوسرا آ گیا، تو دوسرا ختم ہو گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا۔ ان ٹک 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 المنٹ عبارت عن 7 ٹک ٹکو، ان 60 ٹک ٹکو، عمل کو منٹ عبارت ہے 60 ٹک 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 سے، اور گھنٹہ عبارت ہے 7 منٹوں سے۔ متجدد یقدر بھی، متجدد نیا نیا آ رہا ہے، ایک ٹک ختم، دوسرا ٹک متجدد، تیسرا متجدد۔ اس قسم کے ٹک ٹکوں سے ہم منٹ کو معلوم کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ کہ ان زمانہ عبارت عن حرکت الافلاک، آسمانوں کی حرکت کو کہتے ہیں، تو یہ ٹک ٹک ٹک۔ تیسرا یہ کہ سورج کی حرکتوں کو، چاند کی حرکتوں کو یہ زمانہ ہے، تو سورج ہو یا چاند ہو یا ٹک ٹکات ہو یا آسمان کی حرکت ہو، یہ سب ما تحت الافلاک ہے، میرا رب ما فوق الافلاک ہے۔ اس لیے اللہ مقارن بالزمان ہے لیکن فی الزمان نہیں ہے، مقارن فی الزمان نہیں ہے لیکن مقارن بالزمان ہے، لیکن یہ کہ محدود فی الزمان نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ مقارن بالمکان ہے لیکن یہ کہ محاط فی المکان نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ بعض لوگ پھر اس قسم کے، ہم لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، حضرت یہ عرش کا مسئلہ کیا ہے میرا رب میرے ذبح کروں کتے کے بچے کو، سمجھے بھائی جان؟ کہ نہ تم اصطلاحات سے واقف، نہ اس قسم کی چیزوں سے واقف، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب خطیبوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں چلی گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں سب خطیبوں کے ہاتھ میں، تو خطیب ہے۔ اللہ کے لیے مسئلہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سمجھے؟ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ 6 دن کے بعد نکلے گا، یہ میرے لیے امر استقبالی ہے۔ 6 دن کے بعد پتہ چلے گا شمبو پیدا ہو گیا، بولو 6 دن کے بعد پتہ چلے گا شمبو پتہ ہے۔ اور جن کے پاس دوربین ہے خاص قسم کے، انہوں نے لگا دیا الٹرا ساؤنڈ سے، انہوں نے 10-12 دن مہینے پہلے بتایا کہ لڑکا ہے، ان کے لیے فی الحال لڑکا ہے، میرے لیے 50 دن کے بعد، مہینے کے بعد سامنے آئے گا پھر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہو ہے یا ہی ہے۔ آیا سمجھ؟ میرا علم استقبالی ہے، ان کا علم، اس کا علم حالی ہے۔ اور جو ادھر ہے آدھا گھنٹے کے بعد آئے گا، مجھے پتہ چلے گا زید آ گیا، آدھا گھنٹے کے بعد مجھے پتہ چلے گا زید آئے گا جو پہاڑ پہ، میں اس کو پہچان نہیں رہا۔ دوربین والا ایسے دیکھتا ہے اس کے سامنے، سمجھو کہ وہ ابھی کہتا ہے زید ہے، میرے لیے آدھا گھنٹے کے بعد یہ کالو خان آئے گا تو میں اس کو زید سمجھوں گا۔ میں اس کا علم، یہ علم میرے لیے استقبالی ہے، اس کے لیے حالی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو بچے پیدا ہوں گے کئی زمانوں کے بعد جو پیدا ہوں گے، زمانہ چل رہا ہے، آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کئی سال کے بعد ان کو دیکھیں گے، میرا رب ابھی دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جیسے دوربین والا کہتا ہے کہ تسی دیکھ رہے ہو تَرَاهُ بَعِيدًا وَأَنَا أَرَاهُ قَرِيبًا، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الْأَحْوَالُ الَّتِي أَنْتُمْ تَرَوْنَهَا بَعِيدَةً وَأَنَا أَرَاهَا قَرِيبَةً، میرے سامنے ایسے ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اب اس میں جب یہ سبق ابھی چل رہا تھا، اتنی بحث ہو گئی، اور کچھ ساتھی ٹٹی کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ ابھی جو آ رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کو تو بار بار تو آدمی لوٹائے گا بھی نہیں، آیا سمجھ میں؟ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں گیا تو 4 دن میں، اس پچھلے ہفتے میں 4 دن مکے میں رہا، 1 دن مدینہ میں رہا، جلدی آپ کے سبق کی وجہ سے میں دوڑ کر کے آ گیا۔ تو جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کے ساتھیوں نے سنا، اور وہ کچھ مسجد نبوی میں آ کر کے مجھ سے ملے، کہنے لگے استاد جی اللہ کے لیے، ہمارے اس مدرسے کے بھی تھے،
سمجھے. وہاں جامع میں انہوں نے داخلے لیے. بلوچ لوگ جاتے ہیں زیادہ. کہا استاد جی اللہ کے لیے آ جاؤ. سمجھے بھائی جان. پھر انہوں نے کہا کہ استاد جی یہاں رات دن ابو الحسن اشعری پر اعتراضات ہوتے ہیں, رات دن ابو الحسن اشعری پر, علامہ ماتریدی پر اعتراضات ہوتے ہیں, ابو الحسن اشعری کے عقائد غلط ہے, یہ اعتراض, اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں ہنسا مسجد نبوی. میں نے کہا خدا کی قسم اس کا جواب میں آپ کو کئی مرتبہ دے چکا تھا سبق میں, لیکن بغیرت تو سویا ہوا تھا. سمجھے. اس کا جواب کیا کرے یہ استاد غریب, یہ کیا کرے؟ میں نے کہا جواب دیا تھا میں نے, اللہ کی قسم دیا تھا جواب, ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ. اور اب پھر جواب آپ کے لیے لوٹا رہا ہوں. پھر جا کر کے اپنے اس عرب استاد سے پوچھ لے, اس کے بعد اگر اس نے اعتراض کر دیا تو پھر مجھے ذبح کر لینا. اب سن لو جواب. تو میں نے کہا ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے, پھر اس کے بعد سنی بن گئے, لیکن فوٹو اسٹیٹ سنی بنا. سنی بھی نہیں بنا بلکہ کیا بنا؟ فوٹو اسٹیٹ. معتزلیت کو چھوڑ کر کے فوٹو اسٹیٹ سنی بنا. اور پھر اس میں ان کے عقائد مخلوط بالفلسفت ہے, مخلوط بالفلسفت ہے. آخری زندگی اور ان کو شرع عقائد نے بیان کر دیا, شرع مواقف نے بیان کر دیا. ان سے میں بھی راضی نہیں ہوں. عرب اگر راضی نہیں تو اچھا کہہ رہے ہیں آپ کے, وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آخری زندگی میں مرنے سے کچھ دن پہلے, 40 دن پہلے, آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے کہنے لگے اے اللہ مسئلہ عقائد کا ہے, فلسفہ اور منطق کا ہے, میں نے بہت کچھ کیا ہے, میرا رب اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستہ دکھا دے. تو میرے رب نے الہام کر دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے. یہ فلسفی تحقیقات ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کو چھوڑ دو. تو آخر میں حضرت اقدس ابو الحسن اشعری نکلا اور نکل کر کے اپنے قمیص نکال دی. آپ لوگ سارے انتظار میں تھے. قمیص نکالی, فرمائے ان خلعت عن العقائد التي ان خلعت عن العقائد التي كنت عليها كما انخلع عن صوب هذا. جیسے یہ قمیص مجھ سے الگ ہو گیا, میں ان سے الگ ہو گیا, میں ان سابق فوٹو اسٹیٹ عقائد پر نہیں ہوں. اب میرا تمسک بالکتاب و سنت ہے. آخر میں پھر کتاب لکھی الابانۃ عن اصول الدیانت, جو سعودیہ سے چھپتی ہے, اور العقیدۃ الاسلامی آخر میں لکھی. میں نے کہا بولو اپنے استادوں کو کہ الابانہ سے آپ کو کوئی اختلاف ہے, العقیدۃ الاسلامی سے اختلاف؟ اگر اختلاف کیا تو پھر ہم مجرم ہیں, اور اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ بالکل اس سے ہمارا اتفاق ہے, تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ عقائد تھے ہی غلط, ان میں بہت سے گڑبڑ تھے اور بڑی گندگیاں تھیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. سو جاؤ سمجھ. نم کنو مت العروس, جیسے کہ دولہا سوتا ہے اس طرح سویا کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو بتاتی ہے, یہ تو بتا دی. سمجھے. ہڑے ہو گئے مولانا. اب چلو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مسجدوں سے اگر منع کر دیں, المشرق والمغرب مملوکان للہ, مشرق و مغرب یہ اللہ کی ملک ہے, آپ کو بتا دیا. اور مالک کو اجازت ہوتی ہے, المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء. مولوی صاحب آپ کے 1000 روپے کو لے کر کے میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں, میں بڑا ظالم ہوں, آپ سے چھینوں میں بڑا ظالم ہوں, لیکن میرے اپنے 1000 روپے ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو میں کیا ہوں, اس کو ظلم کی تعریف صادق نہیں آئے گی. ان کو اگر میں پھاڑ دوں اس کو کوئی ظالم نہیں کہے گا. المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء. میرا رب پوری کائنات اس کی ملکیت ہے. میرا رب چاہے کسی کو جنت میں لے جائے تب بھی وہ عادل ہے, کسی کو جہنم میں لے جائے اپنی ملکیت میں. آپ اپنی بکری کو چھوڑو یا بکری کو ذبح کرو, آپ کی ملکیت ہے نا. بکری کوئی ظالم کہے گا؟ بکری کو گائے کو ذبح کرو, کوئی آپ کو ظالم کہے گا؟ نہیں کہے گا. تو آپ بھی اللہ کی بکری ہے. یہ تو اس کی فضل اور مہربانی کی جنت میں لے جا رہا ہے. اگر کسی کو کفر کی وجہ سے جہنم میں لے جاتا ہے تو اس کو کوئی ظالم نہیں کہے گا. اس لیے اس کی ملکیت ہے. مکہ مدینہ بھی اس کی ملکیت ہے. 16-17 مہینے میں کہتے کہ ادھر نماز پڑھو. اب اس کے بعد پھر یہ کہ بیت اللہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آ رہا ہے. یہ آیت بھی تحویل قبلہ سے متعلق ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.